قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے اگر تم محبت چاہتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میرا اتباع کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ یحببکم اللہ، محبت کر دے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم بھی خدا کے محب ہیں اور ہم بھی اللہ کو چاہتے ہیں۔ اس پر کہا تعص الرسول وتظہر حبہ، تعص الرسول وتظہر حبہ، ان ھذا فی الفعل بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ کرتے ہو پیغمبر کی محبت کا اور مخالفت سنت میں بدعت تک کرتے ہو۔ اگر تیرا دعوی محبت سچا ہوتا تو ضرور ساتھ دیتے، کیونکہ محب محبوب کے خلاف نہیں کرتا۔ صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، ناز کم گل کے دری باغ بسے چوت و شگوف۔ صبح کے قریب مرغ چمن نے گلے جو کھل رہا تھا اس کو کہا کہ آپ زیادہ نخرے نہ کریں، خوبصورت پھول کو کہا، حسینوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں۔ صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، ناز کم کن کے دری باغ بسے چوت و شگوف۔ نخرے زیادہ نہ کرو اور بہت قیمتی لوگ آ جائیں گے۔ گل بخندید کے ازراس نرنجیم ولی، ہے عاشق سخن سخت بمعشوق نگوف۔ وہ گل نخاس ہنس پڑا، اس نے کہا مجھے آپ کے سچ سے اختلاف نہیں ہے، لیکن افسوس کہ محب محبوب کا دل دکانے والی باتیں نہیں کرنا۔ میرے منہ پہ کہتے ہیں کہ اور بہت ہے اور بہت ہے۔ صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، ناز کم کن کے دری باغ بسے چوت و شگوف۔ گل بخندید کے ازراس نرنجیم ولی، ہے عاشق سخن سخت بمعشوق نگوف۔ ٹول جہان دا خوب رویان و ناز بردار دے، ٹول جہان دا خوب رویان و ناز بردار دے، حسن چه دغه ناز پما او تاکا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ فرمائیے اگر ہو تم محبت کرنے والے اللہ سے، بس میرا اتباع کرو، محبت کر دے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تم کو گناہ، واللہ غفور الرحیم۔ اس کی تفسیر مدارک میں اس طرح ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تفسیر مدارک میں یہ لکھا ہے فمن ادعا محبتہ، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا، وخالف سنت رسولہ، اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُ، خدا کا قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے۔ تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209، 6 جلد والا نسخہ۔
اسی آیت کے ذیل میں یہ عجیب و غریب جملے لکھے، فمن ادعا محبتہ وخالف سنت رسولہ فہو کذاب وکتاب اللہ یکذب۔ ان اللہ اصطفى آدم قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ اور رسول کا، فإن تولوا پس اگر منہ موڑا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو۔ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ انبیاء و مرسلین پر تہمت لگانے والے، ان کے اتباع سے منہ موڑنے والے۔ اور انبیاء و مرسلین کب سے شروع ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم۔ یہ شجر نسب ہے، اس کو کہتے ہیں شجر نسب، کیونکہ عیسیٰ مسیح کو وہ ابن اللہ کہتے تھے نا، اور سورت رد مسیحیت میں ہے، تو یہ واحد سورت ہے قرآن کی جس میں انبیاء کے شجر نسب بیان ہوئے ہیں، بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کا نسب معلوم، نسل معلوم، ماں معلوم، نانی معلوم، ننیال معلوم۔ کیا مجال ہے کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے اس اعجاز کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا شریک یا بیٹا کہو۔ اب تک ایک قسم کی تمہید تھی اور اس میں اس بات توحید تھا، اب مسئلہ رسالت ہے اور توحید پر واردہ شبہات مسیحیت کی طرف سے ان کا رد ہے بلیغ۔ اور مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا میں 33 سال گزارے، تو یہاں بھی ابدیت مسیح پر 33 نقطے ہیں، 33 نقطے، ثلاثم و ثلاثم۔ ایک نقطہ یہ کہ ان کا نسب معلوم ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ ان کا خاندان معلوم ہے، ان کی ماں معلوم ہے، نانی معلوم ہے، دنیا میں مریم کے آنے اور عیسیٰ مسیح کے آنے کے وجوہ معلوم ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحا، حضرت نوح کو۔ مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام آدم کے 1000 سال بعد ہے، مگر یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ 1000 تک تو شیس علیہ السلام اور جرجیس رہے ہیں۔ جی، تو یہ لوگ غریب کہتے ہیں کہ ہمیں سحری کے وقت تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں خارشی اونٹ، جب خامخواہ تجھے خارش ہو ہی رہی ہے تو یہ قرآن سے سبق لے لو نا، استغفار کرو، زور زور سے کرو، آہستہ کرو، بار بار کرو، خوب کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، دعائیں مانگو، بس تمہیں دنیا میں ایک نفل پڑھنے کو ملے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ والمستغفرین بالاسحار۔ تو سحری کے وقت بہترین اعمال میں سے قرآن کریم کے مطابق وہ استغفار ہے۔